یوم دفاع پاکستان اور جشن میلاد النبی کا جشن صبح کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ جشن میلاد النبی کی محفلیں فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں۔ پنجاب کے سیلاب میں حادثے جنم لینے لگے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی ڈوب گئی، ایک خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ 1122 کی کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متعدد افراد کو بچا لیا، دیگر افراد کی تلاش جاری۔ جنوبی پنجاب کے شہر جتوئی میں سیلاب میں درخت پر پناہ لیے 2 افراد کو بچا لیا گیا، دونوں 4 گھنٹے درخت پر چڑھے رہے۔ سیلاب سے پنجاب کے کئی ضلعوں میں تباہی، حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب نے گجرات کا نقشہ بدل دیا۔ 3 روز گزرنے کے باوجود سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ دریائے چناب کے دوسرے آبی ریلے نے جلال پور بھٹیاں کے سینکڑوں دیہات کو ڈبو دیا۔ دریائے ستلج کے ریلے نے پاکپتن میں سینکڑوں گھر تباہ کر دیے۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں کا پانی پنجنت کی طرف بڑھنے لگا، دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں زیر آب آ رہی ہیں۔ اور لندن میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج، پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پارلیمنٹ اسکوائر پر جمع مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدامات امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اسرائیلی بیانات کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر قانونی بستیاں انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور نوٹس دینے کا مطالبہ، کہا آزاد فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر قائم ہونی چاہیے۔ القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ اور اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دواں، تیونس کی بندرگاہ پر تیاریاں مکمل۔ فلوٹیلا کا مقصد اسرائیلی محاصرہ ختم کر کے غزہ تک امداد پہنچانا ہے۔ جہازوں پر ڈاکٹرز، وکلاء اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سوار۔ سینیٹر مشتاق احمد پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر سے غافل نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی اور پراکسیوں کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یوم دفاع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا 60 سال کا افواج پاکستان نے عوام کے تعاون سے دشمن کی جارحیت ناکام بنائی۔ حالیہ مارکہ حق میں افواج اور عوام دشمن کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویراتی ویژن سے دشمن کا غرور خاک میں ملا۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر کاربند ہے۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں، ذاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا، کہا عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فوجی قیادت سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی لیڈ کر رہی ہے، منتخب حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے شکر گزار ہیں۔ افواج پاکستان نے ملکی دفاع کے لیے نئی تاریخ رقم کی، دشمن کو ایسے گہرے زخم دیے جو نسلیں یاد رکھیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت سر کریں گے۔ بھارت کے 5 طیارے گرائے تھے، اب اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اگلے مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیاسی فنکار آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس 22 کے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، وہ یادگار دن جب دشمن نے ناپاک ارادوں کے ساتھ پاک وطن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مکار اور عیار دشمن کے گھناؤنے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل شمشاد مرزا، نیول اور ایئر چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
عسکری قیادت کا کہنا ہے پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. مسلح افواج یوم دفاع و شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہے. مسلح افواج سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی. یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب. مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی. جی ایچ یو میں یادگار شہداء پر تقریب. چیف آف جنرل سٹاف نے فیلڈ مارشل کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر لاہور کی یادگار شہداء پر حاضری, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. میں دفاع پر گوادہ میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب. سول عسکری حکام, طلباء اور شہیدیوں نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. یادگار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی. آج کا پاکستان مضبوط اور دفاع ناقابل تسخیر ہے. مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم دفاع پر پیغام. کہا پاک فوج نے ثابت کیا جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان و یقین سے جیتی جاتی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں اسلام میں جھوٹ, دھوکہ, ملاوٹ کرنے سے منع کیا گیا. حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں انصاف ہوگا. نبی کریم رول ماڈل تھے. ہمیں اسلامی تعلیمات سے اپنی نسلوں کو شعور دینا ہے. پنجاب میں سیلاب سے 50 افراد جاں بحق, 42 لاکھ متاثر ہوئے. 20,14,000 افراد کا انخلا کیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا دریائے راوی, ستلج اور چناب میں سیلاب سے 4,100 سے زائد دیہات کو نقصان پہنچا. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی. 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری. لاہور, گجرات, سیالکوٹ, چکوال, جہلم, گجرانوالہ میں بادل برسنے کا امکان. فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ. پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف مشن جاری. پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن. گجرانوالہ, سیالکوٹ, گجرات, ناروال اور شکرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. جی او سی نے متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا. پاک فوج کی انتھک کاوشوں سے ہزاروں سیلاب متاثرین کو زندگی کی نئی امید ملی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی. امریکی ناظم الامور اور کمانڈر آرمی سینٹرل کمانڈ نے تقریب میں شرکت کی. امدادی سامان لے کر کل 6 پروازیں پاکستان آئیں گی. گڈو, سکھر, کوٹھی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. ریسکیو ٹیمیں, کشتیاں اور دیگر سامان متوقع متاثرہ علاقوں میں بھیجا جا چکا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مجموعی طور پر 1,21,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے. اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ. کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, ہم نے تمام حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں. یوم دفاع پر ARY نیوز کا خصوصی پروگرام ہر لمحہ پاکستان. وسیم بادامی کی میزبانی میں پروگرام میں مارکہ حق کے ہیروز نے شرکت کی. تینوں مسلح افواج کے افسر اور جوانوں نے اپنے جنگی تجربات سے آگاہ کیا. بھارت کے فضائی دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنانے والے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود نے آپریشن بنیان مرصوص کے خصوصی لمحات شیئر کیے. ساحر علی بگا اور دیگر نے ملی نغموں سے لہو گرمایا. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے رجحان کو فروغ دینا ضروری ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا اسلام آباد میں قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. کہا وفاقی وزیر سید عمران شاہ نے کہا سیرت النبی ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ پھیلائی جائے. نوجوانوں کو بتانا ہوگا فتنہ پھیلانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی. کانفرنس میں فلسطینی وفد بھی شریک ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آبائی قبرستان آمد، والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے، مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی۔ اس موقع پر میلاد کی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ جدہ کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز میں خرابی، SM-W4 اور IMEWE کے بینڈ وڈتھ جزوی طور پر متاثر۔ ترجمان PTCL گروپ کا کہنا ہے صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں معمولی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن جو وہ ابھی کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ہم نے بھارت پر 50% بڑا ٹیرف لگایا۔ امریکی کامرس سیکرٹری ہاورڈ نٹنک نے کہا کہ بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کے دباؤ کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ چند ہی ماہ میں امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، معافی مانگے گا اور ڈیل کرے گا۔ بھارت محض دکھاوے کے لیے سخت موقف اختیار کر رہا ہے۔ اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے پھر تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 50 فلسطینی شہید۔ غزہ کا سب سے بڑا کمرشل ٹاور بھی تباہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دیے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے آپریشن رائزنگ لائن جارحانہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، حماس کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور مصر کے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کی بیان کی مذمت۔ یوم دفاع الشہداء پر ISPR نے نیا ملی نغمہ اللہ جاری کر دیا۔ مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز افواج کی بہادری اور قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمے میں اللہ کی گونج دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے۔ ISPR نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی۔ غازیوں کی لازوال داستان ان کی زبانی پیش کی گئی ہے۔ پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں منفرد چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کل کیا جا سکے گا۔ اسپارکو کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ رات 11:57 پر چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا۔ چاند گرہن رات 1:55 تک جاری رہے گا۔ مکمل چاند گرہن پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور افغانستان کل فائنل میں ٹکرائیں گے۔ گزشتہ روز UAE جیت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی ہار گیا۔ افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ UAE کی ٹیم 171 رنز کے تعاقب میں 166 رنز بنا سکی۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے لیے تیار۔ PCB نے جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ شاہینوں کے خلاف پروٹیاز 2 ٹیسٹ، 3 T20 اور 3 ون ڈے کھیلیں گے۔ 12 سے 24 اکتوبر تک 2 ٹیسٹ لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ 3 T20 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک شیڈول۔ 3 میچ کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے فیصل آباد میں شروع ہوگی۔